ہماری بہن یہاں پر موجود ہیں اور ہم پوچھیں گے ان سے ان کے کیا مسائل ہیں. جی السلام علیکم. جی میرے مسائل یہ ہیں کہ یہ گٹر جو اتنے یہ بند رہتے ہیں, کوئی آتا نہیں, اگر آتا ہے تو کہتے ہیں 5,000 دیں 10,000 دیں. اچھا پیسے مانگتے جی ہیں. کھولیں گے. ٹھیک ہے. پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں, ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان کو پیسے دیں, تھوڑے بہت تو دیں گے, کھولیں تو کہ اندر گندگی. کئی دفعہ نشاندہی کی ہے جی کہ واسا کے جو اہلکار ہیں وہ پیسے مانگتے ہیں, پیسے لیتے ہیں, کئیوں کو معطل کروایا لیکن ان کے کان پر جوں نہیں رینگتی. جی اچھا یہ بس یہ آپ کی مہربانی. حکومت کو کہا جائے ہمارے لیے, ہم بڑے پریشان ہیں. دیکھیں یہ اللہ کا گھر ہے, یہ ادھر تو بہت صفائی ہونی چاہیے بیٹا. کو گندگی پھینک جائے, کو کچھ کر جائے تو یہ اچھی بات ہے, یہ مجھے یہ بتائیں آپ. اور بدبو اتنی آتی ہے کہ یہ تو اللہ کا گھر ہے, ادھر تو نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے. آپ دوبارہ جس طرح آپ نے مسئلہ یہ ہے کہ یہاں سیوریج کو ٹاپ پرائرٹی دینی چاہیے, اس لیے کہ ہمارے بچے گھروں سے جب نکلتے ہیں اسکول کے لیے تو ان کو پرابلم ہوتی ہے, بیٹیوں اور بیٹوں کے رشتوں کے لیے پرابلم ہوتی ہے, ہمیں مسجد جانے کے لیے پرابلم ہوتی ہے. آپ بتائیں کہ ان مسائل کا ہم کیسے ان کو فیس کریں. اگر آپ ہماری سچویشن پہ ہوں تو what you are going to do, put yourself in our shoes, کہ آپ کیا کریں گے. نمبر 2, یہ جوہر ٹاؤن ایڈوانس سوسائٹی ہے, اس میں ریسورسز کی کمی نہیں ہے. ماشاءاللہ آپ کے پاس ریسورسز بہت زیادہ ہیں, ریسورسز کو صحیح استعمال نہیں کیا جا رہا, اکاؤنٹیبلٹی بالکل نہیں ہے. میں نے پوری دنیا میں دیکھا ہے, اور آپ بھی لوگ چیف منسٹر صاحبہ آپ بھی پوری دنیا میں چکر لگایا ہے, ریسورسز کی یہاں کمی نہیں ہے, یہاں کسی چیز کی کمی, صرف اور صرف اکاؤنٹیبلٹی اور لیڈرشپ کی کمی ہے. ہاؤ ایور ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں, LWMC کا کام جو ہو رہا ہے اٹ ول ناٹ بی ریزالوڈ اوور نائٹ, لیکن اس میں بہت بہتری آئی ہے. نمبر 2, یہ جھگیاں ہمارے گھر کے پاس ہیں, ان میں بھینسیں بدی ہوئی ہیں, ان کو حل کیا جائے, ہمارے پارکوں کو ریسٹور کیا جائے. منسٹر کے پورٹل پہ دیکھے کہ میں نے کتنی ریکویسٹیں کرتا ہوں, ہر دن میں صبح اٹھ کے پہلے میں LWMC کو ڈیوٹی دیتا ہوں, ان کو ٹیلی فون کرتا ہوں, پھر PHA والوں کو. اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ میں نے پچھلے دنوں ریکویسٹ دی ہے, یہ مسجدوں میں صرف اذان کے الاؤ ہے. ہمارے علاقے میں ہر 15 منٹ بعد ایک ریڈی والا آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ ردی لے لیں, کوڑا لے لیں. خدا را جو بچے پڑھتے ہیں, میں آن لائن کام کرتا ہوں, میں کتنا ڈسٹرب ہوتا ہوں, اور صرف میں نہیں جو بزرگ بیمار ہیں, جو دوسرے ہیں. تو میں آپ کو یہ بیان کرنا چاہوں کہ اس پہ باقاعدہ FIR ہے, آپ اس کے اوپر 15 پہ کال کریں, فوری طور پہ پولیس آئے گی, اس کا جو ہے یہ ٹین ٹبار بند بھی کروائے گی, کیونکہ یہ وائس پالیسن میں آ جاتا ہے اور یہ آپ کو تنگی جو ہو رہی ہے, تو اس پہ 15 پہ کال کیا کریں آپ. نہیں, گزارش یہ ہے کہ میں نے چیف منسٹر کے پورٹل پہ جو پولیس کا ایک ہے, 2 ہفتے پہلے انہوں نے مجھے کال کیا, میں نے کہا مجھے سلوشن دے, ابھی ٹکٹ وہاں پہ کریٹڈ ہے. کون کہتا, مجھے کہتا ہے کہ آپ وہاں پہ آئیں. ہم نے بھئی بات یہ ہے کہ ہم نے ٹائمنگ آئے گی نا, یہ ہے کہ آپ اس پہ بول نہیں رہی تھی نا, گزارش یہ ہے آپ کے کویشچن کا جواب دیتے ہوئے میں نے 1.5 ہفتہ پہلے چیف منسٹر کے پورٹل پہ ریکویسٹ قائم کی ہے, دی ہے, لیکن کوئی ایکشن نہیں ہوا. ٹیلی فون آیا ہے, ڈیڈ دے ریزالو دی پرابلم, نہیں. یہ بینسیں جو آتی ہیں, یہ بینسیں کیوں نہیں ختم کی گئیں, یہ جھگیاں کیوں نہیں ختم کی گئیں. کائنڈلی یہ دیکھیں, شہباز پارک اتنا خوبصورت پارک ہے. میں آپ کو پھر بتاتا ہوں کہ دیکھیں, اگر آپ صفائی ٹھیک کریں گی تو لوگ خوشحال ہوں گے, لوگ خوشحال ہوں گے تو پروڈکٹیوٹی بڑھے گی, پروڈکٹیوٹی بڑھے گی, آپ کا نام ایٹومیٹکلی آئے گا. میں 1.5-2 سال سے یہاں ہوں, میں فارن کنٹری سے واپس آیا ہوں, تو میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے LWMC کا کام بہت اچھا شروع کیا ہے اور اس میں بہتری آ رہی ہے. تو ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں یہ ٹاپ پرائرٹی سیوریج کو دیجیے گا, اور سڑکیں جو ہے نا یہ خراب ہو رہی ہیں. اس کو دوبارہ سمرائز کر رہے ہیں کہ سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ سیور لائن کا ہے. اگر آپ کوئی پروگرام کرنا چاہتے ہیں تو اس کا متبادل نظام کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر سیور لائن جو ہے ڈالنی چاہیے. کسی بھی سیوریج سسٹم کو پلگ کر کے اور پورے علاقے کے اندر مین ہول جو ہے اوور فلو کر جائیں, یہ کوئی سسٹم آف ڈیولپمنٹ نہیں ہے. اگر آپ ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں, کوئی لائن آگے کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں, تو پہلے ہمیں سیور لائن کا متبادل نظام بنا کے دیں, جس میں یہ جو ساری بیک مار رہے ہیں سارے مین ہول, اس کو جو ہے ڈرین کیا جائے. آپ اگر E1 میں آپ ڈائریکشن دیں ایکسین کو اور SDO کو ایک دفعہ E1 کا سروے کریں, اور کوئی ایک گلی بتا دیں جس کے اندر سیور لائن جو ہے وہ لیک نہ کر رہی ہو, تو سب سے پہلا مسئلہ جو ہے, باقی مسائل بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اس وقت جس نے سب کو پریشان کیا ہوا ہے وہ سیوریج سسٹم ہے, اور E1 کا سیوریج سسٹم آج تو یہ کنیکشن کر رہے ہیں نا, یہ پچھلے 22 سال سے ایسے ہی چل رہا ہے. اس کی ڈسلٹنگ کرنے کا رواج ہی نہیں ہے.
कभी एसटी और एक्सचेंज ने गाड़ियां ला के इसके मैन होल को क्लियर नहीं किया। एक अपनी सुपरविजन में मैन होल खोल के उसकी डिसल्टिंग करके देखे, एक ट्राली कार जो है वो सिर्फ एक मैन होल से निकलेगी। ठीक है, आगे जो डेवलपमेंट हो रही है वो अपनी जगह पे है, लेकिन एक दफ़ा E1 के तमाम मैन होल्स की स्पेशल स्क्वाड भेज कर डिसल्टिंग करवाई जाए और नाइट क्रैश प्रोग्राम के तहत इसकी पूरी पाइपलाइन को क्लियर करवाया जाए है। और दूसरा जो मेरी जो सबसे ज़्यादा जोर है वो ये है, LGS वाले से कहें कि अपनी पार्किंग का बंदोबस्त करें। वो पार्किंग हमारे लिए इतनी मुसीबत और अज़ाब बन गई हुई है कि हमारा कोई अगर बच्चा ये बड़ा या कोई बीमार हो जाए तो हम फौरी तौर पे उसको अस्पताल तक नहीं पहुंचा सकते। बिल्कुल ब्लॉक किया होता है इन्होंने हर चीज़ सारा। और जो गलियों में हर जगह ये गाड़ियाँ खड़ी करके दरवाजे खोले तो टांगे उठा के बैठे होते हैं और गाने सुनते हैं, क्या करते हैं। ये बड़ी बुरी बात है। अब कोई प्राइवेसी का यहाँ पे इन्होंने काम रहने नहीं दिया। हमारे हर तरफ ये फैले हुए हैं, ये सीवरेज से हम परेशान, ये पार्किंग से हम परेशान। और दूसरा बात ये है कि ये जो डॉग्स हैं यहाँ पे रात को जो भौंकते हैं, हमारे अच्छे भले सोए हुए बच्चे उठ के बैठ जाते हैं, ये पता नहीं क्या हो गया। इनके लिए कोई स्क्वाड भेजें ताकि वो इनको तलफ करे, इनको ख़त्म करे। और दूसरी बात ये हमारी जो पार्क है, इसमें ये कैमरा मैन आपको ये मीडिया वाले दिखाएंगे कि किस तरह पानी खड़ा और किस तरह मच्छर पैदा हो रहा है। वो पता नहीं कौन सी नस्ल का मच्छर है जो एक दफ़ा काटता तो वो फौरन बुखार हो जाता है और बच्चे बूढ़े सब अस्पताल में पहुंच रहे होते हैं। खुदारा हमारे लिए कुछ रहम करें, हमारे काम को समझे और इसको रिजॉल्व करें। ये पार्किंग के हवाले से मैं थोड़ी सी एक बहुत ही गैर अखलाकी जो हरकत करते हैं ना इनके ड्राइवर्स, वो मैं आपके नाले में डालना चाहता हूँ कि ये ख़ास तौर पे काफ़ी सरकारी गाड़ियाँ भी होती हैं, प्राइवेट गाड़ी भी होती हैं। ये मुख्तलिफ गाड़ियों में ना घंटा घंटा 2-2 घंटा बैठे रहते हैं, AC चला के, टेपें लगा के। और ज़ाहिर इनकी कुदरती ज़रूरत है, ये पानी पूनी भी पीते हैं और फिर जाते हुए हरकत क्या करते हैं, आसपास कोई ऐसी जगह नहीं है तो वो उसी बोतल में गाड़ी के अंदर बैठ के पेशाब करके जहाँ पे गाड़ी खड़ी है ना उसी जगह पे बोतल फेंक के चले जाते हैं। और ये कई दफ़ा मैंने अपने घर के सामने देखा है ये, और ये खुद उठवाया है। मैंने बेटी मरियम नवाज बेटी, हम 60-70 साल से हमारे जो बहुत दादा हैं, मैं अनपढ़ औरत हूँ, मैं जाहिल हूँ, पढ़ी लिखी नहीं, हमारे बच्चे पढ़े हुए हैं। हम आपको शेराले गेट से लेके अभी तक वोटिंग डाल रहे हैं, तो हमें क्या वोट डालने का आपको फायदा कि हम इधर मर रहे हैं, गंद से मर रहे हैं। इतनी की गंदगी है कि हम खाना नहीं खा सकते। मेरे पाँव जो मैं तकलीफ में आके मैं डॉक्टर पे जा रही हूँ, इतने इतने पैसे दे रही हूँ दवाइयाँ दे के। बेटा हमारे पे खौफ करें कि खुदा का तरस करें, अल्लाह पाक, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे। ये मेरी आपको ये दरख्वास्त है। फिर कह रही हूँ, आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, पानी वाले आते हैं तो वो कहते 20,000 दें तो पानी ऐसा करवा देते हैं। कोई आता है, बेटे गरीब लोग हैं, सफ़ेद पूछ लोग हैं, ऐसे नहीं करते। आपकी मेहरबानी, हम हमारे में ध्यान दें कि जौहर टाउन में बहुत खसूसी नजर ध्यान दें, बस आपकी मेहरबानी। मैं आपको ये कहती हूँ बेटी, खुदा के वास्ते ये मैं फिर कहती हूँ आपको, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, आपके ख़ानदान को, सबको। हम ऐसे ही आपको वोट डालते रहें, ये हमारी रिक्वेस्ट है आपको कि इस जौहर टाउन का कुछ करें आप। E1 है, E1 का प्लीज ये इसका कुछ करें, खुदा का वास्ता। मैं बीमार हो गई हूँ, मैं सारा दिन डॉक्टरों पे रहती हूँ। ये मेरी बेटी, खुदा का वास्ता अगर मेरी आवाज़ आप तक जाती है तो ये हमारी रिक्वेस्ट ज़रूर सुने आप। मेरा नाम इमरान है और मैं E1 जौहर टाउन का रिहायशी हूँ। आज 2025 है। इस तरक्की याफ्ता दौर में हमारी लाहौर की जो टॉप सोसाइटी है वो डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी है, उसके बाद दूसरे नंबर पे बहरिया है, उसके बाद तीसरे नंबर पे PCSIR है। इन 3 बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट जो सोसाइटियाँ हैं, इनमें रहने का मज़ा बहुत आला है। तो ये जो हमारी LDA की स्कीम है जौहर टाउन, एशिया की सबसे बड़ी स्कीम है। आप अंदाज़ा लगाएं कि इसमें सहूलतें क्या हैं, क्या हम मुकाबला कर सकते हैं दूसरी बड़ी सोसाइटियों से। हम 2025 में लगता है हम 1940 में रह रहे हैं। हमारे यहाँ के जो मसाइल हैं बहुत छोटे छोटे मसाइल हैं और इनका सारा ज़िम्मेदार जो है हुकूमत नहीं है, इनके जो आपके इदारे हैं वो ज़िम्मेदार हैं। आप अपने इदारों को अगर थोड़ा सा परसू करें और हमारे मुतालबात पे गौर करें। हमारे मुतालबात में जो सर फरिश्ता है हमारा सीवरेज का मसला है, हमारे पूरे E1 का दरीना मसला है कि यहाँ पर डिसल्टिंग आज तक नहीं की गई और डिसल्टिंग की वजह से हमारे जितने भी जो गटर हैं ये सारे ओवरफ्लो हो रहे हैं और सब के दरवाज़ों के आगे मैन होल हैं, वो ओवरफ्लो होते हैं, हम घर से नहीं निकल सकते। वही जो गलाजत और बीमारी
اور جو مصیبتیں لے کر ہم اپنے گھروں میں جاتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں, ہمارے گھر کو رشتہ دار نہیں آ سکتا, ہم کسی کو بتا نہیں سکتے کہ ہم کہاں رہتے ہیں شرم کے مارے کہ ہم جوہو ٹاؤن میں رہتے ہیں. دیکھنے کے لیے جوہو ٹاؤن بہت بڑی جگہ ہے, لیکن رہنے کے لیے گھٹیا ترین جگہ ہو گئی ہے. اور خصوصی طور پر یہ جو ہمارا E1 بلاک ہے, یہ سب سے پہلا بلاک ہے جوہو ٹاؤن کا, لیکن اب سب سے بسیدہ ہو گیا ہے. یہاں پہ جو ہماری سٹریٹ لائٹ کا مسئلہ ہے, بجلی کے جو تاریں ہیں وہ لٹک رہی ہیں, اور پول بے ہنگم تاریں, سسٹم واٹر سپلائی کا سسٹم خراب, پینے والا پانی دستیاب نہیں ہے, ہماری سڑکیں سیوریج کی وجہ سے ساری ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. اور ہمارے یہاں پہ رات کو اور دن میں 24 گھنٹے اسٹرے جو ڈاگز ہیں, آوارہ کتے خصوصی طور پر بھونکتے بھی ہیں اور کاٹتے بھی ہیں. کئی مرتبہ بے شمار واقعات ہوئے ہیں, لوگوں کو بچوں کو کاٹا ہے. کبھی کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جس نے اس پہ گرپ کی ہو اور ان کو اٹھایا ہو یا ان کو مارا ہو یا ان کو غائب کر دیا ہو. حالانکہ ہائی کورٹ کی طرف سے اب آرڈر آ گئے ہیں کہ یہ آوارہ کتوں کو تلف کر دیا جائے. تو اگر ہائی کورٹ کا آرڈر صرف شاپر کی پابندی پہ ہی ہونا ہے, ہیلمٹ کی پابندی پہ ہی ہونا ہے, یا یہ آوارہ کتوں کو بھی اٹھایا جائے گا؟ ہماری جو اتھارٹی ہے وہ سو رہی ہے, ہمارے ادارے سو رہے ہیں. نہ ہمارے یہاں پہ پارکوں کا کوئی نظام ہے. ہمارے 3-4 پارکس ہیں, اور وہ سارے پارک کسی ویرانے کا اور کسی بہت گنجان سی جگہ کا منظر پیش کرتے ہیں. اس میں جانے کا تو دل ہی نہیں کرتا. اور دوسری بات ہے, اس میں جو ہماری اسٹریٹ کا جو سیوریج کا پانی ہے وہ پارکوں میں کھڑا ہوا ہے, وہاں پہ آوارہ کتے بیٹھے ہوئے ہیں. رات کو تو دن میں بھی تصور نہیں ہو سکتا, رات کو سیر نہ صبح کی سیر. ہمارے لیے ساری سہولتوں کا فقدان ہے. ہمارے علاقے میں کوئی بنیادی سہولت نہیں ہے, ہمارے سارے بنیادی حقوق سلب کر دیے گئے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یہ جو بنیادی حقوق ہیں ان کو بحال کیا جائے. ہمارے جو مسائل ہیں ان پہ فوری طور پر ان پہ نظر ثانی کی جائے, اپنے اداروں کو حرکت میں لایا جائے. وہ ادارے ہمارے سارے جو مسائل ہیں وہ حل کریں اور ہمارے اس علاقے کو اسٹیٹ آف دا آرٹ علاقہ بنائیں. یہ LDA ہے, جوہو ٹاؤن ہے, اور یہ ہمارے ایک پرائم جو ہے ایک ادارہ ہے LDA, جو اس کا اپنا ذاتی جو اس کی اسکیم ہے, اس کو لاوارث نہ چھوڑیں. بہت شکریہ. لے جی, اس ٹائم موجود ہے E1 جگاوٹ چوک کے علاقے کے اندر ہم, اور جوہو ٹاؤن کی آبادی یہاں پر CM صاحبہ سے بہت زیادہ ناراض نظر آتی ہے, اور یہاں کے مسائل بہت زیادہ ہیں, جیسے علی عمران صاحب نے آپ تک اور تمام اہل علاقہ نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی. شاید آپ کے کان پر کوئی جوں رینگ جائے اور یہاں پہ ادارے آئیں, اداروں کے احکام اعلیٰ احکام آ کر ان لوگوں سے دریافت کریں کہ آپ کے مسائل کیا ہیں. تو ہم آپ کو مسائل دکھائیں گے بھی کیمرے کی آنکھ سے, کیونکہ ہمارا کام ہے عوام کی ترجمانی کرنا, اور عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے آپ تک جو ہے وہ نشاندہی کرنا ان کے مسائلوں کو. تو میرے ساتھ رہیے گا پروگرام جرم کی پکڑ کے ساتھ, میزبان سید حیدر رضا زیدی کے ساتھ. معاشرے میں ہونے والی برائی کو ایکسپوز کرنا, اداروں کو نشاندہی کرنا, عوام کی آواز کو اداروں تک پہنچانا, ظالم کو کیفر کردار تک پہنچانے میں مدد کرنا. جرم کی پکڑ, پروگرام میزبان سید حیدر رضا زیدی.